یسوع مسیح کے مقدس جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام۔ ہاللیلویا۔ یہ ہمارے پاس کوئی 20 منٹ ہیں، اس کے بعد ہم نئے سال میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ سال 2025 جس سے ہم اب اگلے سال میں داخل ہونے والے ہیں، ہم اس سال کے لیے بھی خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں جس میں ہم زندہ ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور ہمیشہ خداوند کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے۔ اس سال میں ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہوئیں، جیسا ہمیں خدا کے ساتھ چلنا چاہیے ہم نہیں چلے۔ اگر ہر شخص اپنی زندگی کا موازنہ کرے، اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق تولے، تو یقیناً وہ کم نکلے گا۔ اس لیے کہ جیسا خدا کا کلام کہتا ہے، جیسا خداوند کہتا ہے، ہم اس کے مطابق نہیں چلتے۔ خدا کا فضل مانگنا چاہیے تاکہ اس کی پاک مرضی کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ میں آج دوپہر کو یہاں پہ چرچ میں خدا کے خادم کے ساتھ بیٹھ کر دعا کر رہا تھا، اور اپنی کمزوریوں پہ خداوند سے معافی مانگ رہا تھا، اور میں آنسو بہا رہا تھا کہ خداوند جیسا مجھے کرنا چاہیے میں نے اپنے آپ کو تولا اور کم نکلا، اور دعا کر رہا تھا کہ 2026 میں اپنے فضل کو جاری کر تاکہ تیری پاک مرضی کے مطابق میں چلوں۔ اور میں نے اوندھے منہ ہو کر بھی خداوند سے دعا کی، اور خدا نے پھر کلام کیا کہ 2026 میں ہمیں خداوند کے حضور اور لائق طور سے چلنا ہے، اپنی زندگی میں دعا کو بڑھانا ہے، کلام کو سننا ہے، کلام پر عمل کرنا ہے، اور ہمیں 2026 میں بیدار رہنا ہے۔ اور خدا نے یہ کلام کیا کہ 2026 میں ایسی مہلک بیماریاں بھی آئیں گی جو لوگوں کو لگیں گی، اور ان کی موت بھی واقعہ ہو جائے گی۔ میں ڈرانے کے لیے بات نہیں کر رہا، جو خدا نے کہا ہے، کلام کہا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ سب سے پہلے میں نے اپنے خاندان کو بتایا، اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ 2026 کا سال جو ہے ہمیں بیدار رہ کر گزارنا ہے۔ ابلیس قدم قدم پر خدا کے لوگوں پر حملے کرتا ہے، کیونکہ جو گناہ گار ہیں، جو ابلیس کے چیلے ہیں یا اس کے فالوور ہیں، اسے کوئی تکلیف نہیں، نہ اسے کوئی فکر ہے۔ اگر فکر اسے ہے تو اسے خدا کے لوگوں سے ہے کہ یہ خدا کے ساتھ چلیں گے اور خدا کی بادشاہت میں داخل ہو جائیں۔ اسی لیے وہ ہم پہ حملے کرتا ہے۔ آپ شاید یقین نہ کریں، میں یہاں بیٹھا تھا اور کلام سنانے کے لیے تیار تھا، 10 منٹ پہلے میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی جیسے کسی شخص کو ایسے اٹیک ہوتا ہے، اور میں اس بات کو فیل کر رہا تھا کہ ابلیس نہیں چاہتا کہ میں کلام سناؤں تاکہ لوگوں کو اس نبوت کے بھی جو صبح خدا نے کی ہے آگاہ کر سکوں۔ لیکن میں نے یسوع کے نام سے ابلیس کو ڈانٹا، اور خداوند کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں آپ کے سامنے۔
خدا کے لوگ ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں، اور اس سال ہم نے خداوند کے ساتھ ایک عہد کرنا ہے، اپنی پچھلی کوتاہیوں کا اقرار کرنا، معافی مانگنی ہے اور سچے دل سے، اور اس نئے سال میں عہد کرنا ہے کہ خداوند ہم تیرے حضور وفاداری اور تابع داری کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اور عہد خدا کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ چلیں پہلے ہم آج کے لیے خداوند کے حضور جیسے خداوند کے زندگی بخش کلام میں زبور نویس کہتا ہے، زبور 85 اور اس کی 8ویں آیت میں پڑھوں گا، غور سے سنیے گا۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقصوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پھر وہ حماقت کی طرف رجوع نہ کریں۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ سب کہیں آمین۔ اپنے سر کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں اور ہر ایک زندگی دعا کرے کہ خداوند یہ کلام میری زندگی کے لیے، اور آج اور بھی جو کلام سنایا جائے میں اس پر عمل کرنے والا بنوں۔ ہو ربا بابا 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 رشن تو ربیل سر ربی کلائے، قادر مطلق زندہ بزرگ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ہم تیری ستائش کرتا ہوں۔ باپ تو بھلا ہے اور تو جیسا کوئی نہیں، تیری محبت کے لیے، تیرے بیٹے کے کفارے کے لیے شکر کرتا ہوں، جیسے کہ وسیلہ سے ہم بچ گئے، تو نے ہمیں نجات دی۔ تیری حضوری میں اپنی خودی کا انکار کرتا ہوں، میری حکمت دانائی فہم کچھ نہیں۔ پاکرو تو ہی میرا بہترین دوست، استاد اور مددگار ہے۔ تیرے حضور منت کرتا ہوں، کلام کی بڑی ترتیب دے، عمیق اور گہری باتیں میں سکھا اور سمجھا۔ یسوع کے نام سے شریر کی خفتوں کو باندھتا ہوں، کوئی کلام کو چھینے نہ پائے اور نہ ابتری پیدا کرنے پائے۔ پاک روح ہماری مدد کر، یسوع کے نام میں آمین۔ میرے پیچھے پیچھے بولیے گا، میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے۔ آپ نے اس بات کے لیے اقرار کیا کہ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، اور یہ بھی بات آگے ہم نے پڑھی سنی کہ خداوند اپنے لوگوں سے، اپنے مقصوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا۔ کس کی باتیں کرے گا؟ سلامتی کی باتیں کرے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہمارا خدا، زندہ خدا اپنے لوگوں سے، اپنے مقصوں سے سلامتی کی باتیں کرتا ہے۔ اور پھر بھی اگر ہم خداوند کے پاس نہ آئیں، جہاں ہمارے لیے سلامتی کی باتیں ہوں، پھر تو ہم پہ بھی افسوس۔ آپ اپنے عزیز رشتہ داروں کے گھر میں جائیں، بیٹھیں، کسی مجلس میں بیٹھیں، کوئی شخص سلامتی کی باتیں نہیں کرتا۔ موسٹلی میں نے ایمانداروں کو، خادموں کو دیکھا، وہ سلامتی کی باتیں نہیں کرتے، جو کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی عیب جوئی کرتے، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، اور وہ لوگ ان کی اکراتے ہیں جو ان سے دور ہوتے ہیں، ان کی برائیاں نکال نکال کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اور مزے لیتے ہیں۔ ایسی باتوں میں بڑا مزہ آتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، لیکن خداوند جو ہے وہ ہمیشہ سلامتی کی باتیں کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ اپنے پڑوسی سے کہیں، خداوند سلامتی کی باتیں کرتا ہے۔
खुदावंद सलामती की बातें करता है। आए अपने खुदावंद के लिए जोरदार तालियां जो सलामती की बातें करता है। अब खुदावंद चाहता है कि हम उसकी बातों को सुने और उस पर अमल करें। और खुदावंद हमें इस बात में भी आगाह करता है कि हमने गुजरे साल में जो हमाकतें की हैं, यहां पर कहता है कि फिर वो हमाकत की तरफ रजू न करें। वो तो सलामती की बातें करता है, वो कलाम नाज़िल करता है, अपने खातमों के वसीले से कलाम करता है ताकि उसके लोग जो हैं फिर वो हमाकतें न करें। हमाकतें वही होती है जो आप बुरी बातें करना, बुरे काम करना, नाफरमानी करना, ये हमाकत होती है। यह क्या होती है? हमाकत होती है। इसलिए खुदा के कलाम में नए साल के लिए जो कलाम अक्सर सुनाया जाता है, आज उस पे भी गौर करेंगे। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत से मैं पढ़ूंगा। इनके पास मुकद्दस कलाम है, खोलिएगा मेरे साथ। मोबाइल में डाउनलोड कर लें। अगर बाइबल हाथ में पकड़ने से थोड़ी झिझक फील होती है तो मोबाइल से निकाल लिया करें। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी के ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगा हुआ था और वो उसमें फल ढूंढने आया और न पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ए खुदावंद, इस साल तू और भी इसे रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं, और आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। अब यहां पे मेरे अजीजों, जरा इस हवाले को गौर से समझने की बात है। कहता किसी ने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया। ये तमसील है। और ताकिस्तान क्या है? दुनिया है। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान क्या है? दुनिया है। और अंजीर का दरख्त कौन है? अंजीर का दरख्त से मराद इस्राएली और खुदा के लोग यानी हम हैं। दौरे हाजिर में क्या है? हम हैं। हम अंजीर का दरख्त हैं। ये ईमानदारों, रास्तबाजों को कहा गया अंजीर का दरख्त। और अंजीर का दरख्त जो है वो कभी नुकसान नहीं देता। उसका फल जो है वो हमेशा इंसानों के लिए अच्छा होता है और महंगा है। अंजीर बहुत महंगा होता है लेकिन वो बहुत अच्छा होता है। फल, मैं दरख्त की बात नहीं कर रहा। खुदावंद फल ढूंढने आया है। हम अंजीर के दरख्त हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहो, तू अंजीर का दरख्त है। तू अंजीर का दरख्त है। कई गल्ला च लगे ने कि अंदर नहीं, मैं बेरी का दरख्त ही हूं। अपने पड़ोसी से फिर कहो, आप अंजीर के दरख्त हैं। आप अंजीर के दरख्त हैं। हाँ, इस बात के लिए भी हमें खुशी मनानी चाहिए और तालियां बजानी चाहिए कि हम अंजीर के दरख्त हैं। हालेलुया। ओ भाई, खुदा ने हमें चुन लिया। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल। और यहां पे
باغبان کا بھی ذکر ہے، باغبان کا بھی ذکر ہے۔ اور باغبان کون ہے؟ یسوع مسیح۔ باغبان کون ہے؟ یسوع مسیح۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ تمثیل بتائے کہ درخت لگایا اور اس میں پھل ڈھونڈنے آیا، پھل ڈھونڈنے آیا، مالک پھل ڈھونڈنے آیا ہے اور کوئی پھل نہیں ملا۔ پھر دوسرے سال آیا، کوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اپنے بارے میں کہیں کہ 3 سال ہو گئے ہیں، 2023 سے خدا ہم پھل ڈھونڈنے یا کوئی نہیں، 24 میں کوئی نہیں، 25 میں کوئی پھل نہیں۔ اور مالک دیکھتا ہے کہ یہ تو پھل ہی نہیں لاتا، یہ تو دنیا داری میں پڑ گیا، یہ تو بدی میں پڑ گیا، یہ تو اپنے کاموں میں پڑ گیا۔ درخت میں نے لگایا ہے، اسے انجیر بنایا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم انجیر ہیں، ہم خوشی ہے کہ ہم ایماندار ہیں۔ آپ ایماندار ہیں، آپ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ راست باز ہیں، آپ شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں، آپ ایک مقدس قوم ہیں، آسمانی شہری ہیں، خدا کو ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ کتنا ہی تو ہم کو اس نے عظیم بنا دیا۔ اب جب اس نے ہمیں انجیر بنایا، انجیر کا درخت بنایا، جو کوئی بھی درخت لگاتا ہے اس سے توقع کرتا ہے کہ یہ پھل دے گا یا ایسی۔ مالک درخت لگائے اپنی زمین پر، غور سے سنیں ذرا، غور سے سنیں، مالک اپنی زمین پر درخت لگائے اور اسے کیا توقع ہوتی ہے کہ یہ بڑا ہوگا اور پھل لے گا اور اس پھل سے مالک کو فائدہ ہوگا۔ اسی لیے وہ پہلے سال بھی پھل ڈھونڈنے آیا۔ بھائی ایک درخت کو بڑا ہونے میں بھی کئی سال لگے، کئی سال لگتے ہیں۔ اب جب پھل دینے کا ٹائم ہے تو پھر وہ اسی لیے کہتا ہے کہ میں 3 سال سے، پہلے سال دیکھا کوئی پھل نہیں، پائی بگڑے آئے، توبہ کر لیے، بپتسمہ لے لیا تے چلو چھٹی ہے، نہ کلام کو سننا، نہ اپنے اندر درخت نو کو کھاد شاد پان دینا خدا نو۔ یہ کھاد جو ہے یہ کلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلام ہے۔ درخت کو اگر پانی نہ دیا جائے تو کیا وہ بڑھے گا؟ کیا وہ پھل لائے گا؟ اور بائبل میں پانی سے کس کو تشبیہ ہے؟ کلام کو۔ کس سے تشبیہ ہے؟ وہ کہتا ہے اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی۔ وہ کلام تھا جو وہ کہہ رہا تھا، جو میرا بدن کھاتا میرا خون پہ تو اس میں کیا ہے؟ زندگی ہے۔ وہ بدن سے مراد بھی جو زندگی کی روٹی ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ تو جب کلام نہیں سننا، جب چرچ نہیں آنا، جب دعا نہیں کرنی، جب کلام کو پڑھنا نہیں، تو زندگی میں پھل لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ مالک آتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں، پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ہم ایمانداروں کے بارے میں جب ایماندار پھل نہیں لاتے، جب گناہ کرتے رہتے ہیں سارا سال، گناہ کو پانی کی طرح پیتے رہتے ہیں، گناہ پہ گناہ، نہ فرمانیاں، نہ کلام کو سننا، نہ عمل کرنا، نہ چرچ آنا، تو پھر ایمانداروں کے خلاف ابلیس جا کر شور مچاتا ہے۔ ابلیس کیا کرتا جا کر؟
خدا کے حضور شور مچاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ تو کہتا ہے کہ یہ انجیر کا درخت میرا ہے لیکن یہ بے پھل ہے، اس کی زندگی میں پھل نہیں، یہ تو بدی کا پھل لاتا ہے، یہ تو گناہگار بنتا جا رہا ہے، مجھے دے تاکہ میں اسے ہلاک کروں۔ یہ بات ذرا غور سے سوچیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ نہیں سارا نظام ٹھیک ہے، کون خدا دیکھ رہا ہے؟ ایک ایک بات، ایک ایک حرکت ہماری نوٹ کی جاتی ہے۔ بدروہیں جا کر خدا کے حضور شور مچاتی۔ سدوم اور عمورہ کے لوگ جب بدی پہ بدی کرتے جاتے تھے تو پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے، خداوند کہتا ہے کہ ان کا شور مجھ تک پہنچا، ان کا شور مجھ تک پہنچا۔ کیا وہ سدوم اور عمورہ کے لوگ شور کرتے تھے خدا سانو ہلاک کر؟ انسان کتنا بھی بدکار ہو کبھی خدا کو نہیں کہتا خدا مجھے مار، مجھے ہلاک کر، نہیں۔ ہمارا جو دشمن ہے وہ جا کر کلیم کرتا ہے، کہتا ہے دیکھ تو کہتا ہے یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ بپتسمہ یافتہ ہیں، یہ توبہ یافتہ ہیں، پر یہ تو بدکار ہو گئے، مجھے دے تاکہ میں ان کو ہلاک کروں۔ اور وہاں باپ کے دہنے ہاتھ ہمارا وکیل بھی بیٹھا ہوا ہے، ہمارا وکیل خداوند یسوع مسیح، ہمارا شفاعت کنندہ۔ وہ آسمانی باپ سے کہتا ہے نہیں، انہیں 1 سال اور دے تاکہ میرے خادم انہیں کلام سنائیں، ان کی زندگی میں کلام کی کھاد آئے اور یہ اپنی رائے راست پر آ جائیں، اپنی حماقتوں کو چھوڑ دیں، اپنی حماقتوں کو چھوڑ دیں۔ اور ابلیس پھر خاموشی سے چپ کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ اگلے سال پھر مالک ڈھونڈنے آتا ہے اور نہیں پاتا، خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر ابلیس جا کر ہمارے بارے میں شور مچاتا ہے، پھر نہیں، پھر خدا یہی کہتا ہے کہ 1 سال اور دے، پھر خداوند تحمل کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ پھر 3 سال کہتا 3 سال ہو گئے۔ 3 کا عدد جو ہے تثلیث کا بھی ہے، باپ اور بیٹے اور قدس کا۔ ہم پہ تینوں ہی مہربان ہیں، ہلیلویا۔ کہتا ہے یہ جگہ کیوں گھیرے رہے؟ ایک خالی پائی مشن ہے، خالی کی یہ اصلی پائی مشن نہیں، ایک دائی مشن ہے، ایک یہ دائی مشن ہے۔ تو کیا خدا کو کوئی دا لگا سکتا ہے؟ لگا سکتا جی؟ نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے ہم یہاں تو ایک دوسرے کی روح رعایت کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اپنے بچوں کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو ہم پسے پس ڈال دیتے ہیں، لیکن خدا موقع دیتا ہے، موقع دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنی حماقتوں سے باز نہیں آتا تو مثال کی کتاب میں لکھا ہے جو بار بار تنبیہ پا کر گردن کشی کرتا ہے ناگہاں برباد کیا جائے گا، ناگہاں برباد کیا جائے گا، پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں یہ نیا سال دے دیا ہے، ہلیلویا۔ ہم نئے سال میں داخل ہو گئے ہیں، زوردار تالیاں خداوند کے لیے۔ 12 بج گئے ہیں، 1 منٹ ہو گیا۔ ہمیں
اب اپنی زندگی پر غور کرنا ہے. شاید آپ اپنے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں. آپ خدا کے ساتھ آپ کی رفاقت ٹھیک نہیں. آپ اس طور سے دعا نہیں کرتے, اس طور سے کلام پڑھتے نہیں, کلام کو سنتے نہیں, اور خدا کی حضوری میں نہیں آتے. یہ ساری کوتاہیاں ہیں, اور اس سے زندگی میں پھل نہیں لگتا. خداوند ہماری زندگیوں سے پھل چاہتا ہے. ہلیلویا. اور آپ شاید اس بات کو کبھی سوچیں یا نہ سوچیں, وہ ہم سے پھل چاہتا ہے اور ہمیں وہ پھل دیتا ہے جو کبھی کسی روپے پیسے سے خریدے نہیں جا سکتے. وہ ہمیں روح کے پھل دیتا ہے. ہلیلویا. ہمیں روح کے پھل دیتا ہے تاکہ ہم روحانی زندگی میں آگے بڑھیں, ترقی کریں. اور ایک بات یاد رکھو, جن کی زندگی میں پھل ہوگا وہی خدا کی بادشاہت میں جائیں گے, وہی خدا کی بادشاہت میں جائیں گے. ہمارا حساب کتاب سب کچھ لکھا جا رہا ہے, خداوند کے پاس ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے 1 سال اور دے. 3 سال ہو گئے, یہ لمٹ ہے, لمٹ ہوتی ہے 3 سال. اور کہتے ہیں 1 2 3 بس ہون ادو تے کوئی نہیں. لیکن 3 سال کے بعد بھی خدا نے ہم کو یہ گریس پیریڈ دیا ہے. کیا دیا ہے؟ گریس پیریڈ. کیا دیا ہے؟ یہ فضل والا وقت ہے ہمارے لیے. میں آپ کو بتاؤں, اب کسی وقت بھی خدا یسوع مسیح آ سکتا ہے, لیکن جن کی زندگی میں پھل ہوگا, جن کی زندگی میں پھل ہوگا وہی اس کو پسند آئیں گے اور وہی خدا کی بادشاہت کے وارث ہوں گے. ہلیلویا. بھائی انجیر کا درخت تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں میں بھی لگایا تھا. کیا یہودا عسکر یوتی خدا کی بادشاہت میں چلا گیا؟ کلام لکھا ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہلاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مر جانا, تباہ ہو جانا, ڈسٹرائے ہو جانا. اور اسی طرح لکھا ہے اسے کاٹ ڈال, یہ زمین کو کیوں روکے بھی رہے. اور آپ ایمانداروں یہ بات یاد رکھو, خدا نے آپ کو موقع دیا ہے, مجھے موقع دیا ہے, ہم پھل لائیں. کہتا ہے زمین کو کیوں روکے رہے. خدا کے پاس ایک تعداد ہے, یہ بات ذرا غور سے سننا. ایک تعداد ہے, پوری دنیا خدا کی بادشاہت میں نہیں جائے گی. ایک تعداد ہے, اور اس تعداد کو خداوند اپنے پاس لے کر جائے گا. اور اگر ان درختوں میں کوئی درخت جو ہے وہ پھل نہیں لاتا تو پھر وہ کاٹ ڈالا جاتا ہے. کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی درخت کاٹ ڈالا جائے, 1 ہفتے کے بعد کہیں کہ اس کو دوبارہ لگا دو, ایسا ممکن ہے جی؟ ایسا ہے؟ کئی لوگوں نے درخت کو کٹتے ہوئے دیکھا, لیکن اس درخت کو جو کٹ جائے اس کو جتنا مرضی کپڑا لپیٹے پھر وہ اپنی اصل پوزیشن پہ نہیں آئے گا, وہ سوکھ جائے گا. اور یہ خطرناک حالت ہے کہ کوئی ہم میں سے کاٹا جائے اور خدا پھر کسی اور کو ہماری جگہ لے آئے. اور پھر لکھا ہے کہ وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. اسی لیے دنیا کے کام کبھی ختم ہوئے؟ بعض لوگ غلط تشریح کرتے ہیں, اے کام کرنا بھی تو عبادت ہی ہے. کیا بائبل میں لکھا ہے یہ؟ کام کرنا چاہیے, لیکن خدا نے کہا کہ تم میرے حضور عبادت کرنا, میرے حضور چلنا, بندگی کرنا, کلام کو سننا اور میرے لیے وقت نکالنا. 6 دن کام ہوا اور 7ویں دن خدا نے
کیا کیا؟ خدا نے اس دن کو مقدس ٹھہرایا تاکہ اس کے لوگ اس کی عبادت کریں. لیکن ساتویں دن وہ زیادہ کرنے ہیں. ساتویں دن کیا کرتے ہیں؟ زیادہ کرتے ہیں. بعض تے ستویں دن مکانے لاندے نے ہیں مردیاں دی جا کے آپ پوچھتے ہیں تہاڈا کی حال ہے؟ وہ میں نہ خدا نے انہوں نے مار دیتا ہے ورنہ وہ آکھن جنی ساڈے نال بھیڑی تھی ہوندیاں نہیں پہ تسی ساڈے کول کی لینا ہے. جو کاٹ ڈالا جائے گا وہ کبھی اپنی جگہ پر واپس نہیں آئے گا. یہ زمین کو کیوں روکے رہے؟ لکھا ہے آخر میں جو باغبان ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر آگے کو پھلا تو خیر، ایک چانس مل گیا ہے، آگے کو پھلا تو خیر، اس کے بعد کاٹ ڈالنا. ہمیں خدا نے یہ نیا سال دے دیا ہے. اس نئے سال کی شروعات میں ہی عہد کرنا ہے کہ خداوند جو پہلے کوتاہیاں ہوئیں اب نہیں ہوں گی، اب وفاداری کے ساتھ چلیں گے. اس نئے سال کے لیے کئی آج بھی چرچ نہیں آئے. ہاں نئے سال میں بھی چرچ نہیں ہے. میں کئی دکانداروں کو دیکھتا ہوں جب وہ صبح دکان کھولتے ہیں پہلا گراہک آئے نا تو وہ ایسے بھی ہیں جو پرافٹ نہیں رکھتے، کہتے ہیں نہیں پہلا صبح پہلا کسٹمر آیا. تو کئی ایسے ہیں جو پہلے سال کے پہلے دن بھی چرچ نہیں آتے، تو پھر سارا سال سے چھٹیاں ہی ہوندی رہن گیا نا. ہاں پھر بعض کہیں گے کلام علی کیا کہیں گے، ہم نے تیرے نام سے بدروہیں نکالی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ کیا. اسی کدی جاندے سا چرچ حاضری لگاندے سا، بعض چرچ تے دور دروازے نے سلام کر کے جاندے سا. تینوں جانتے تے ایسا نہ. وہ کیا کہے گا؟ میری تم سے کوئی واقفیت نہیں. اسی لیے جو شروع کی آیت آپ نے پڑھی اس کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے. میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے. اب سننے کے لیے تو ٹائم نکالنا پڑتا ہے. خداوند فرماتا ہے کہ میں تم سے سلامتی کی باتیں کروں گا. لیکن اگر یہی حالت رہی تو پھر خطرہ ہے. یسوع مسیح کانا گلیل مریم کے گاؤں سے جو یروشلم سے کچھ 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مریم اور مارتھا گاؤں سے واپس آ رہے تھے اور راستے میں ایک انجیر کا درخت اس نے دیکھا. کون سا درخت دیکھا؟ انجیر کا درخت. اور کلام میں لکھا ہے، اب میں یسوع مسیح کے بارے میں بتا رہا ہوں. لکھا ہے متی کی انجیل میں یہ واقعہ ہے اس کے 21 باب کی 18ویں آیت میں. لکھا ہے جب صبح کو وہ پھر شہر کو جا رہا تھا اسے بھوک لگی اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دے کر اس کے پاس گیا اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے. انجیر کا درخت تو ہے. بعض ایماندار جو ہیں وہ ظاہری طور پر بڑی ہیلیلویا کرتے ہیں، ہیلیلویا اپنے آپ کو شو بھی کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ پاس جا کر بھی دیکھ لیتا ہے آیا کہ یہ پھلدار ہے یا خالی پتوں والا ہے.
ہمیں خالی پتوں والا نہیں، خدا ہماری زندگی سے پھل چاہتا ہے. ہاللیلویا. تالیاں بھی انج مار دیا جو کرو رس کے آئے. لکھا ہے اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے. انجیر کا درخت میں نے پہلے بتایا کس کو ظاہر کرتا ہے؟ ہمیں، ایمانداروں کو. ہم انجیر کے درخت ہیں اور خداوند ہم سے پھل چاہتا ہے. خداوند سے کیا چاہتا ہے؟ جب خداوند پاس جاتا ہے اور دیکھتا ہے، وہ تو دلوں کو جانتا ہے. کن کو جانتا ہے؟ دلوں کو جانتا ہے. لکھا ہے کہ اسے کہا آئندہ کبھی تجھے پھل نہ لگے. تو کیا لگے گا پھل اسے؟ اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اور انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا. اسی دم. اور جب یروشلم سے واپس آئے شاگردوں نے کہا خداوند دیکھ یہ تو بالکل سوکھ گیا. یہ تو درخت ہوتا ہے نا، اگر کاٹ ڈالا جائے تو اس کے پھر بھی ہرا بھرا رہتا ہے کہ 2 دن 1-2 دن ایسا ہے جی. لیکن وہ اسی دم سوکھ گیا، اس لیے کہ خداوند نے کہہ دیا آئندہ تجھے کبھی پھل نہ لگے. یہ دنیا کی رنگینی، یہ ڈیجیٹل دور، یہ سارا ٹیکنالوجی ہمیں خداوند سے دور لے کے جا رہی ہے. خداوند ہماری زندگیوں سے پھل چاہتا ہے. آپ انجیر کے درخت ہیں، آپ نئے عہد کے اسرائیلی ہیں، آپ راست باز ہیں. خداوند آپ سے پیار کرتا ہے. آپ کو تو ہر روز خداوند کی شکر گزاری کرنا چاہیے. خداوند تو نے مجھے انجیر کا درخت بنایا، تو نے مجھے ایماندار بنایا ہے، مقدس بنایا ہے. خداوند مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرتا ہے. ہاللیلویا. اسی لیے ہمیں خداوند کے حضور اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے. اور پھر لکھا ہے 9ویں آیت پڑھوں گا زبور 85 کی. یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے. اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے. اور ڈرنے والے کون ہیں؟ جو کلام کو سنتے نہیں، جو کلام پر عمل نہیں کرتے، جو چرچ نہیں آتے، جو کلام پر عمل نہیں کرتے. کیا وہ ڈرنے والے ہیں؟ ڈرنے والے وہ ہیں جو خدا کی بات کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. اور لیکن نجات ان کے قریب ہے. دوسروں کو نجات نہیں ملے گی. تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے، خدا کا جلال ہمارے ملک میں اسی طرح بسے گا جب ہم خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں گے. آس پاس کی قومیں دیکھیں گی کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ پھلدار انجیر کے درخت ہیں، اور اس سے پھر دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا. کیونکہ شفقت اور راستی باہم مل گئے، یعنی خدا کے فضل اور راست بازی دونوں مل گئے. صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا. سچائی اور سلامتی، سچائی یسوع مسیح. ہم سچائی سے واقف ہوئے، ایک دوسرے کو مل گئے. اور پھر لکھا ہے راستی زمین سے نکلتی ہے. زمین کے رہنے والے جو ہیں جب یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، راست بازی کے کام کرتے ہیں، تو زمین سے راستی ظاہر ہوتی ہے. اور صداقت آسمان سے جھنکتی ہے. صداقت ایک ہی ہے، سچائی ایک ہی ہے، سچا ایک ہی ہے جس سے ہمیں بھی روشن کیا، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اور پھر اس سال خدا آپ کے لیے بہت کچھ کرنے والا ہے.
हालेलुया। जो कुछ अच्छा है, अगर फल लाएंगे तो खुदावंद फरमाता है जो कुछ अच्छा है वही खुदावंद अता करेगा। इस साल 2026 में खुदावंद आपको बहुत कुछ अच्छा अता करेगा। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। खुदावंद आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। आपकी इनकम, आपकी पैदावार बढ़ेगी और खुदावंद की सदाकत आपके आगे आगे चलेगी और उसके नक्शे कदम को हमारी राह बनाएगी। खुदा आपके खानदान को बरकत देगा। खुदा इस साल 2026 में आपकी औलाद को बरकत देगा। आप माली तौर पर आगे बढ़ेंगे, आप रूहानी तौर पर तरक्की करेंगे और आप अंजीर के दरख्त, फलदार दरख्त बनकर रहेंगे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।